ویلکم بیک ناظرین. اور ہماری جو کالر تھی ابھی لاسٹ والی, ان کا زاہدہ صاحب کا ایک سوال تھا کہ لوگ جو یہ سڈن چینج ہوتے ہیں, اب اس کی وجہ سے میں ہرٹ تو ہوئی ہوں, لیکن اب میں بہت سسپیشیس ہو گئی ہوں اور میرا کسی پہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ بھی سڈنلی چینج ہو جائے گا. فرسٹ آف آل شی از بیکم اوور کاشس, بہت زیادہ اوور کاشس ہو گئی ہے, حد سے زیادہ محتاط ہو گئی ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی بڑی بات نہیں, مگر آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کے چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو اپنے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھیں, اتنی لچک رکھیں کہ جب لوگ چینج ہو جائیں تو آپ اس چینج کو ایکسیپٹ کر لیں, ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ لوگ کبھی کبھی سڈنلی چینج ہو جاتے ہیں اور ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, مجبوری ہوتی ہے, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. ایکسیپٹ کر لیں. آپ کا جو رشتہ ہے وہ نہیں چینج ہونا چاہیے کسی کے ساتھ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا. جیسے اولاد چینج ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی محبت کم کرتے ہیں, اس سے نہیں کرتے نا. بعض دفعہ دور ہوتے ہیں بچے, روز بات نہیں کر سکتے, ہفتے میں ایک دن بات کرتے ہیں, تو ماں باپ کی دعائیں تو بچوں کے لیے ویسی ہی ہوتی ہیں نا. ایک اور سوال ہے طیب صاحب کا کراچی سے کہ میں صدر گیا تھا تو میں اپنے دوست سے ملا, بڑا ہسمکھ تھا, حالات کی وجہ سے کام نہیں ہے, اب وہ چڑچڑا ہو گیا, آرگیومیٹو ہو گیا. ہوا یہ ہوگا کہ جب بے بسی انتہا پر پہنچتی ہے تو آدمی نا امید ہو جاتا ہے. جب آدمی نا امید ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرے کا مشورہ بھی برا لگتا ہے اس کے کانوں کو, رائٹ. تو وہ بے دست و پا بالکل ہیلپ لیس ہو گیا. تو اس وقت کرنا ہی چاہیے طیب صاحب کو, اور یہ ہم میں سے ہر آدمی یہ کام کرے کہ طیب صاحب اپنے کچھ چند دوستوں کو جمع کریں اور اس کی کسی طرح ہیلپ کر دیں, ٹو ایلیویٹ اپلفٹ کریں اس کو. اور اپلفٹ لیے کہ کہیں جاب دلا دیں, آپس میں بات کریں, کسی سے کانٹیکٹ کریں, کسی نہ کسی حوالے سے, تاکہ اس شخص کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہ ہو. اس کو کوئی آپ نے بھیک نہیں دینی, اس کو جاب دلانے کی کوشش, کوئی کام دلائیں یا اس کو کوئی بزنس میں کریں. چھوٹے سرمائے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے, صرف تھوڑی سی ذہن کو استعمال کرنے کی باتیں کریں, سو دیٹ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور وہ شخص جو ہے واپس اپنی زندگی میں آ جائے, اور یہ بہت نیکی کا کام ہے. چلے جی, آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. جو ہمارے پنڈی کے جو اسلام آباد پنڈی یا پنجاب کے لوگ ہیں جو ورک شاپ کرنے آنے والے ہیں جمعے کے دن, ایگزیکٹ ڈیٹ کیا پڑ رہی ہے اپنی, 2 مارچ کو, جو لوگ جمعے کو دوپہر 2 بجے شیلٹن ہوٹل میں ریکی کرنے والے آنے والے ہیں, ریکی کلاس لینے والے ہیں, وہ ویسے بھی کر سکتے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا لکی ونر ہو جو فری کرے. سو پلیز ہولڈ آن یور بریتھ, کیونکہ ہم نیکسٹ ٹائم یہ کریں گے کہ ہمارے جو ہیڈ آف سب ہے نا ان کو بلائیں گے. جلدی کریں نا, ٹائم نہیں ہے نا. آپ نہیں, کبھی بلائیں گے نا, کریں گے, فیصل صاحب کو ہم خود نکالیں, ہم انوار کو بلا لیں گے. انوار صاحب کو, فیصل صاحب کو بلائیں. تم پڑھو, آپ پڑھو, مجھے انگلش نہیں آتی. اچھا. سمیرا from yesterday, she won the voucher. The girl who last time ون کیا تھا, نہیں وہ سمن تھی. سمیرا you won the voucher. تو پلیز آپ آفس بھی کال کر لیجیے گا, کچھ کسی کی ضرورت نہیں, اپنا شناختی کارڈ لے کے 2 تاریخ کو شیلٹن ہوٹل پہ آ جائیے گا, 1:30 تک آ جائیے گا. 2 بجے ورک شاپ اسٹارٹ ہوگا ریکی کا, اور لنک روڈ پر ہے, ایئرپورٹ لنک روڈ پر ہے. اور پلیز ریکی کا لیول 1 کا آپ نے واؤچر جیتا ہے تو لیول 1 از فری فار یو, اٹس ورتھ 6,500. اور ہمارے جتنے ویورز ہیں جو کل ہمارے سے ملنا چاہتے ہیں یا کل کے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کل کوئزز بھی ہوں گے, لکی ڈراز بھی ہوں گے, واؤچرز بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. تو جو لوگ کل آنا چاہتے ہیں تو 6:45 بجے تک پارک ٹاورز پہنچیں, کیونکہ کل ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوگا پارک ٹاور سے. سو بی دیر بیکاز وی ول ہیو اے چانس ٹو میٹ آل آف یو, بیکاز وی ریئلی لو یو اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو سی یو. تو سی یو ٹمورو, اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ سب آئیں گے. اینڈ کل کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہاں یہ میں بتا دوں, کل بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور ہم چاہیں گے آپ اس ٹاپک پہ ہم سے سوال پوچھیں. کل ہمارے سامنے آ کے, اور ٹاپک ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں یہ تو ہم کل بات کریں گے, لیکن کل تک جھوٹ مت بولیے گا. کل ضرور آئیے گا, آپ سے ملنے کے لیے بڑی بےتاب ہیں ہم. سو ڈو کم کل 6:45 بجے تک, ویل میٹ یو دیر اینڈ اوور ٹو یو. بہت شکریہ بیٹا. اور ڈیفینیٹلی جس خاتون نے یہ واؤچر جیتا ہے, ریکی کرنے کے بعد جب آپ کسی کو فائدہ دیں, کسی کی تکلیف دور کریں, کسی کا درد کم کریں, تو برائے کرم اپنی دعاؤں میں ہیلتھ ٹیم کی مینجمنٹ کو, ہیلتھ ٹیم کے مالکان کو, اور ہمارے تمام یہ جو لوگ ہیں جو رات دن کام کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے, ان سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے گا. کوئی سبجیکٹ یا کوئی ٹاپک جو ہم بات کرتے ہیں وہ حتمی نہیں ہوتا, اینڈ نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آتا ہے. مگر ظاہر ہے اب اگلے ہفتے ہم نے جو ٹاپک لائے ہیں وہ جھوٹ پر, ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اور کل سے اس کی ابتدا ہوگی جو منڈے پروگرام آپ دیکھیں گے. یہ چینج جو ہے یہ بعض دفعہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ
انسان کے لیے بہت اچھا بھی ہوتا ہے، مگر انسان اگر یہ سمجھ جائے کہ اس کے چینج ہونے کے پروسیس میں جو کہ ایک فطرتی اور قدرتی عمل ہے رکاوٹ نہ ڈالے، تو پھر زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہر لمحے جو چینج ہم میں آتا ہے اس چینج کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں دوسروں کے لیے، کبھی ہم نے اپنے آپ کو اپنے لیے چینج نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سا واقعہ بتاؤں، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچے تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص تھا، بستر مرگ پر تھا، بس کسی لمحے موت آنے والی تھی، اور جب موت قریب ہو، بستر مرگ پہ ہو اور عالم نزا ہو اس پر، تو برین جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرتی ہے، کیونکہ جتنی میموری آپ کی برین کے اندر موجود ہے وہ ایک دم سے آپ کے سامنے فلیشز کے طور پہ آتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو وہ شخص جو تھا وہ بستر مرگ پر تھا، اور اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر گاڑی کے اندر وہ تھا، اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ڈاکٹر اس کو لے کے آیا اور اس کو کہا کہ بس اب پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں، تو بس موت کے قریب تھا۔ جو نرسز اور ڈاکٹر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ جتنے ان کے انسٹرومنٹ تھے وہ سائلنٹ ہو گئے، یعنی وہ مر چکا تھا شخص، کلینکلی ڈائیڈ۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہی از ڈیڈ ناؤ، اسٹیٹسکوپ سے دیکھا ہارٹ بیٹ نہیں تھی، پلس نہیں تھی، سب کچھ ختم، زیرو، ختم، مر گیا۔ تو ہی واز پروناؤنس کلینکلی ڈیڈ۔ ایک ینگ ڈاکٹر بھی وہاں پہ تھا، اس نے کہا انسٹرومنٹ تو سارے کہتے ہیں وہ مر چکا ہے، پھر بھی انہوں نے پھر کوشش کی، ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ دی، شاک لگایا اس کے ہارٹ کو، اور چند منٹ کے بعد اس کی نبض واپس آ گئی، اس کا ہارٹ پھر سے دھڑکنا شروع ہوا، دل اس کا، خیر جی زندہ ہو گیا، کچھ زندہ تھا مگر کلینکلی ڈیڈ سے واپس ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کئی عرصے تک ہاسپٹل میں رہا، جب بالکل ٹھیک ہو گیا تو واپس آ گیا گھر پہ۔ وہ جو شخص تھا وہ امریکہ کے اندر بہت مشہور انسان اس حوالے سے تھا کہ وہ ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ کا کام تھا اس کا، اور وہ شخص اتنا کروڑ اور شروٹ تھا کہ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد اور تباہ کر دیا۔ وہ کمپنیاں جو نقصان میں چل رہی ہوتی ہے، مشکل میں ہوتی ہے، اس کو جا کے خرید لیتا اور اس کے بعد سب کو فائر کر دیتا اور پھر اس کو پروفٹ کر کے بیچتا تھا۔ یعنی ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایکویزیشن یا کمپنی ایکوائر کرنے کا کام بھی کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ کئی لوگوں کو اس نے پینی لیس کر دیا، فقیر کر دیا، بینکرپٹ ہو گئے۔ خیر جی جب یہ واپس کہتے ہیں کہ موت کے منہ سے واپس آ گیا، یا زندگی اس کو اللہ نے واپس دے دی، کچھ دنوں کے بعد جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے ان تمام لوگوں کو فون کرنے شروع کیے کہ اس کی وجہ سے جن کو اس نے برباد کر دیا تھا، جن کے بزنس اس کمپٹیشن میں ختم کر دیا تھا، ان سب سے اس نے فون کیا، معافیاں مانگی اور کہا میں نے اندھا میں، لالچ میں نے تم لوگوں کو برباد کر دیا، مجھے صرف دولت کمانے کا ایک جنون تھا۔ اور واقعی وہ امریکہ کا سب سے ٹاپ موسٹ ریچسٹ ریئل اسٹیٹ کا وہ آدمی تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تمام جائیداد جو تھی وہ اکثر اس میں سے اس نے چیریٹی پہ دے دی، اور ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا ایک اس نے فلیٹ لے لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا، اور وہاں اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جن لوگوں کو ضرورت ہو کاؤنسلنگ کی میں کاؤنسلنگ دوں گا اور اتنی سی فیس لوں گا۔ ایک جرنلسٹ اس کے پاس پہنچا کہ تو اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا نام تیرا، یہ ایک دم سے تو چینج کیسے ہو گیا؟ تو نے اپنی ساری دولت خیرات میں دے دی، تو نے سب کچھ دے دیا، یہ ہوا کیا؟ اب یہ اس نے سٹوری بتائی، اور ناظرین یہ ریئل سٹوری ہے، اور اس کو 2 امریکن ڈاکٹرز نے باقاعدہ ایک کتاب ہے 100 کلینکل کیسز ان کے پاس ہے، کلینکلی ڈیڈ کیسز، اس میں یہ سٹوری اس شخص کی ہے۔ اس نے بتایا کہ جب مجھے لگا کہ میں اپنے جسم سے باہر آ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرا جسم ہے اور میں جسم سے اوپر ہوں، اور ڈاکٹرز اور نرسز مجھے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وقت مجھے سامنے سے ایک روشنی نظر آئی، میں اپنے جسم سے باہر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک عجیب و غریب سکون مجھے محسوس ہوا، ایسا سکون جو ساری زندگی
میں نے بڑی بڑی وکٹریز حاصل کی, بڑے بڑے میں نے مارکے سر کیے, بڑے بڑے بزنسز کیے, بڑے بڑے کمپٹیٹرز کو ختم کر دیا, مگر وہ جو لمحہ وہ سکون مجھے ملا ہے, وہ سکون میں نے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. میرے پاس مہنگی ترین گاڑی ہے, میرے پاس عالی شان مینشن ہے, مجھے وہ سکون نہیں ملا. تو جب میں واپس ہوش میں آیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ لمحے بھر کے لیے میں اپنے جسم سے باہر آیا تھا اور وہ جو سکون تھا وہ مجھے سکون واپس چاہیے, تو میں نے اپنی ساری دولت دے دی, سب کچھ دے دیا, مجھے اب کچھ نہیں چاہیے, مجھے بس اس دن کی تلاش ہے کہ جس دن پھر مجھے وہ سکون مل سکے, اور شاید وہ سکون مجھے مرنے کے بعد مل سکے. مگر اب زندگی میں اپنی زندگی وقف کرتا ہوں دوسرے لوگوں کے لیے جن کے سکون میں نے تباہ کیے تھے. آج میں کوشش کر کے دوسروں کو وہ سکون واپس دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پروردگار مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہمارے پاس جو خوشیاں ہیں, جو سکون ہے, ہم دوسروں میں بانٹے, اور دعا کرتے رہیے گا. کل ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.